فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے 042117000000۔ اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں 0321565200۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ جو پرسنالٹیز موجود ہوتی ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ جی ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب مزاج کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ مفتی صاحب آج کی ہماری ہیڈ لائنز کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اسکردو میں گاڑی لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے شرعی، لینڈ سلائڈنگ جیسے حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو حادثات ہوتے ہیں تقدیری معاملات ہیں، جو طے ہوا ہوتا ہے اسی طرح ہو کے رہتا ہے۔ انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ احتیاط جو ہے دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو لوگ اس طرح لینڈ سلائڈنگ میں فوت ہو جاتے ہیں، یا کوئی دیوار گر جاتی ہے، چھت گر کے اس کے نیچے وہ آ جاتے ہیں، یا اس طرح اور صورتیں ہوتی ہیں جس میں انسان مٹی کے نیچے دب جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صاحب الحدم ہے یہ شہید ہے، یعنی وہ شخص جس کے اوپر کوئی اور شے آ کے اس کے نیچے یہ دب جائے اور فوت ہو جائے، اس کی جان نکل جائے، یہ شہید ہے۔ یعنی درجہ تو بڑا ہے، یہ موت اذیتناک ہے، سخت موت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شہیدوں میں شمار کیا ہے۔ جو شخص پانی میں غرق ہو جائے، اسی طرح جو ہے پیٹ کی بیماری میں وہ فوت ہو جائے، اور اسی طرح آگ میں جل جائے، اور پھر یہ جو کسی دیوار وغیرہ مٹی کے نیچے آ کے دب جائے، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے، اور شہید کا درجہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ اور ایک شہید وہ ہے جو اللہ کے راستے میں وہ یعنی جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے وہ اس کی جان چلی جائے، یہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ تو باہر صورت شریعت میں تو ان کا درجہ بڑا ہے، اور شریعت نے ان کو شہید کہا ہے، تو یہ بڑی اہمیت والی بات ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اگلی ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں کہ گھر کے دماد نے ہتھوڑے مار کر اپنے سسر کو قتل کر دیا، ایک افسوسناک خبر ہے، اور اس میں ساس اور سالی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر قتل کر دے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جو سسرال ہیں، مرد کے جو سسرال ہیں، ان کی عزت تکریم یہ ان کا ایک حق رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ، کہ سب سے زیادہ حق جس کی وجہ سے انسان کی عزت کی جانی چاہیے وہ اس کی بہن یا بیٹی ہے، یعنی بیٹی یا بہن کی وجہ سے اس آدمی کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹ حساب ہے
کہ جس نے بیٹی یا بہن کسی کی عقد میں دی ہوتی ہے وہ ساری زندگی اس کے رہینے منت ہوتے ہیں، اس کے ماتھے کے تیور دیکھ کے جیتے ہیں، اس کی ایک ایک ادا پہ وہ فدا ہونے کو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بالکل۔ تو یہ ایک بہرحال ایک بہت بڑا فرق ہے، اس کے اور بھی دلائل ہیں۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ جو داماد کے ہاتھوں سسر کا قتل ہونا ہے، یہ سمجھے ان احادیث مبارکہ سے ناآشنائی تو ہے ہی جو قتل کے متعلق ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک حق ہے اس سے بھی ناآشنائی ہے، یعنی اس سے ہم بالکل متعارف نہیں ہے کہ شریعت نے کیا حق رکھا۔ اور باقی ظاہر ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے وہ غصے ہی سے کرتا ہے، یا کوئی غضب ہوتا ہے، کوئی ایسی حالت کوئی صورت طاری ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اور اس خبر کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہے کہ وہ شاید صلح کرنے کے لیے گیا یا بیگم کو منانے گیا، آگے سے انہوں نے کوئی باتیں سنائی ہوں گی کہ تم پہلے نہیں ساتھ دے سکے، اب تم کیا کرو گے، ایسی کوئی، تو اس سے انسان کو ایک وہ زد تو پڑتی ہے نا اس پہ، تو اس وجہ سے وہ ایسا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے سسرال کو بھی چاہیے کہ یہ ہمارا داماد ہے اور یہ ہماری بیٹی کا خامند ہے، تو اس کے ساتھ ایک اچھا حسن سلوک رویہ وہ رکھنا چاہیے۔ اور پرفیکٹ تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی غلطی کوئی کوتاہی کسی نہ کسی کے اندر ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی پھر پرابلم ایسی آتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی تھوڑا مارجن دینا چاہیے تاکہ یہ گھر بستے رہیں، اجڑے نہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایسے رویے اختیار کیے گئے ہوں، ان کو بھی خیال چاہیے اور ادھر سے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہاں جی دونوں طرف سے خیال ہو، تاکہ دیکھیں نہ نبنا نکاح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا حضرت زینب بنت جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ دیکھیے نہیں نبھ سکا، تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، یہ نہیں ہوا کہ اب کیا ہوگا، یہ ہوا وہ ہوا، ناراضگیاں دراڑیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم شریعت کو سمجھے نہیں ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو سکا یا نہیں ہو سکتا تو تم وہ اصولی اور قانونی طریقے اختیار کرو جو اسلام نے دیے ہیں، اور علیحدہ ہو جو کسی سے دشمنی نہ رکھو۔ تو اس وجہ سے جب ہماری دشمنی اس حد تک نہیں بڑھیں گی تو قتل و غارت تک بات جا ہی نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں دونوں طرف سے ہاں جی دونوں روی اختیار کیجیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد احمد صاحب فیصل آباد سے، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی شکر ہے الحمدللہ۔ میں پہلے آپ کو سلام عرض کرنا ہے، شہبان کو سلام عرض کرنا ہے، بہت پسند آتا ہے، میں شوق سے سنتا ہوں کو۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں جمعرات کو ظہر سے پہلے سورۃ کہف پڑھ لیتا ہوں، تو ظہر سے لے کر جمعے کی مغرب تک میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں، کیا یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں پھر شیخین کے مشورے کے مطابق پھر میں عمل کروں گا۔ آپ جمعرات کی ظہر کے بعد سورۃ کہف پڑھ لیتے ہیں، ایسا ہی آپ نے فرمایا؟ جمعرات ظہر سے پہلے سورۃ کہف پڑھ لیتا ہوں، ظہر سے لے کر مغرب جمعے کی مغرب تک میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب جمعرات کو ہی سورۃ کہف پڑھ لی جاتی ہے، کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے اگلی مغرب تک، جمعے کی مغرب تک وقت نہیں ملتا، اس صورت میں کیا جائز ہے شرعی؟ ہم نے یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے کا جو وقت ہے یہ کافی لمبا وقت ہے، یعنی جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یہ سورہ کہف کی تلاوت کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان صبح جمعے کا دن ہے، اب یہ رات مغرب سے شروع ہو چکی ہے، تو مغرب ہی سے اس کی تلاوت مشروع ہے، رات میں پڑھیں، 12 بجے سے پہلے پڑھیں، 12 بجے کے بعد پڑھیں، فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، جمعے کی نماز سے پہلے پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا، یعنی جب جمعے کی دن مغرب ہو جائے تو پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔
تو یہ کافی دورانیہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، ان میں سے یہ کوئی 10-15 منٹ اس کے لیے نکال لیا کریں تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ حدیثوں میں جو بات آئی ہے وہ لیلۃ الجمعہ ہے اور یوم الجمعہ ہے، یعنی جمعے کا دن اور جمعے کی رات۔ تو جمعے کی رات وہ ختم ہوتی ہے جب جمعرات کا دن ختم ہو جائے اور مغرب شروع ہو جائے، تو اس وقت جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب ریٹرن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص حج بھی کر رہا ہے اور مسجد کی تعمیر بھی کی اور سود کا کام بھی ساتھ کرتا ہے، اس معاملے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ دراصل ہم اگر ان شخصیت سے جانیں جن کے بارے میں کہا گیا تو شاید بات کچھ اور نکلے، لیکن جہاں تک سوال ہمارے سامنے آیا تو اس صورت میں اگر وہ سود کا کاروبار ہی کر رہا ہے واقعتاً، بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، ہمیں پتہ ہے لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ہے ہی سود، ہم کہتے ہیں نہیں یہ سود نہیں ہے، یعنی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، بالکل صورتیں مختلف، تو لوگ اپنے طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ ایک تو یہ بات اس میں ضرور سامنے رہنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک عبادت بھی کر رہا ہے اور ایک گناہ کا کام بھی کر رہا ہے تو اس کو عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، گناہ کا کام چھوڑنا چاہیے، بے شک، جو غلط کام ہے وہ چھوڑنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینہاہ ما تقول، کہ جو تو کہہ رہا ہے نا وہ اس کو اس سے روک دے گا، یعنی جو یہ نماز پڑھتا ہے وہ اچھی عادت اس بری عادت کو لے جائے گی۔ اور ویسے بھی ایک اصول بھی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ دونوں پہلو ہیں، ایک تو ہے کہ اچھائی برائی کو لے جاتی ہے نیکی کے اعتبار سے، یعنی اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، دوسرا اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اگر نیکیوں سے بھریں گے تو برائیوں کا وقت ہی نہیں رہے گا، یعنی وہ برائیوں کی طرف انسان جا ہی نہیں سکے گا۔ اپنے ذہن کو جب آپ نیکی کی طرف مشغول رکھیں گے تو برائی کا تو وقت نہیں ملے گا، آپ کا ٹائم ٹیبل ہو، آپ کی وہ روزانہ کی معمولات، تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے غلط کاموں سے باز آنا چاہیے اور اچھائی کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کہہ دیا جاتا ہے فوراً، اچھا یہ برے کام کر رہا ہے تو اس کو اس اچھائی کا کیا فائدہ، اس سے اچھا نماز ہی نہ پڑھے، اس سے اچھا یہی نہ کرے۔ تو یہ نہیں لوگ کہتے یار یہ برائی سے رک جاؤ، بلکہ وہ نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نیکی سے نہیں روکنا، برائی اگر کسی میں ہے تو اس کو ضرور، جو قرآن مجید کا ایک قاعدہ بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کام، منکر اس میں ہر برا کام آ جاتا ہے تو اسے روکتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ یعنی ان کی طرف یہ جانی چاہیے بات کہ اگر وہ ایسا کوئی ہے شخص تو برائی سے اپنا دامن بچائے تاکہ اس کی بڑی بڑی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ ٹھیک، شکریہ مسئلہ۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، محمد افضل صاحب کراچی سے ہیں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر جی کیسے ہیں؟ مفتی صاحب سب کو سلام عرض کرتا ہوں، آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ سر جی میں نے دو شرعی مسئلے پوچھنے ہیں۔ ایک تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تہجد میں اٹھ جاؤں، کبھی نہیں اٹھ پا سکتا، تو کیا میں عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ ہے، میرے بڑے بھائی، مختصر سے بتاؤں کہ انہوں نے، میں نے اپنے بچے کے لیے ان کی بیٹی یعنی بیاہ کے لایا تھا تو کسی ناچاکی کی وجہ سے اس بچی کو طلاق ہو گئی نا، تو ان کی طرف سے زیادہ اصرار کر رہے تھے کہ ہماری بچی کو آپ چھوڑ دیں تو طلاق دے دیں، تو بہرحال میرے بچے نے اس کو فارغ کر دیا۔ تو ہم نے تو تعلق ختم نہیں کیا لیکن تعلق انہوں نے ختم کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں وہ، لیکن وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں جوڑنا چاہتے، تو کیا اس میں گناہگار تو نہیں ہوں؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب ان کا پہلا سوال کہ تہجد کے وقت کئی دفعہ نہیں اٹھا جاتا، تو کیا عشاء کے بعد تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اور تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ عشاء کے بعد طلوع فجر تک یہ سارا دورانیہ تہجد کی نماز کا ہے، اور اس کے لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سونا لازم ہے، یعنی پہلے بندہ سوئے پھر اٹھے تب تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ نہیں، تہجد کی نماز جو ہے اس کے لیے سونا اور آرام کرنا یہ شرط نہیں، بلکہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ تہجد بھی پڑھیں، یعنی نوافل پڑھیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھیں اور جا کے سو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ
یہ جو وطر ہیں جو تہجد ہی ہیں یہ آپ سونے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جو صورتحال ہے جو بھائی نے بتائی ہے کہ وہ پھر نہیں اٹھ سکتے، بعض اوقات نہیں اٹھ سکتے، اگرچہ افضل وقت وہی ہے رات کا آخری حصہ، وہ افضل ہے، لیکن کسی بھی وقت عشاء کے بعد آپ پڑھیں، 9 بجے پڑھیں، 10 بجے پڑھیں، سونے سے پہلے وضو کر کے تہجد پڑھیں اور پھر سو جائیں، زبردست۔ ٹھیک ہے ہاں جی۔ اور جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ رشتے اس طرح واقع ہو ہی جاتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس میں یہی ہونا چاہیے کہ باقی جو اصل رشتے ہیں وہ برقرار رہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ تعلق نہیں رکھتے، آپ نے تعلق قائم رکھنا ہی ہے، کیونکہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو کہ بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں تو یہ بھی رکھتا ہے، نہیں وہ نہ رکھیں تب بھی آپ نے سلسلہ اور تعلق کو قائم رکھنا ہی ہے، یہ ہے صلہ رحمی۔ حدیث میں یہی ہے کہ واصل اور صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جس کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیا جائے لیکن یہ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے۔ تو یہ فون کے ذریعے سے پوچھے، کبھی ان کے گھر جائے، کوئی تحفہ تحائف وغیرہ یہ دیتے جائیں تو ان کو اجر بھی ملے گا، ان کے مال میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ مطمئن بھی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب ریٹرن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ والدہ روزے نہیں رکھ سکتی، ان کی جگہ کوئی اور روزے رکھ سکتا ہے؟ جی، اگر کوئی بھی مریض روزے نہ رکھ سکتا اور وہ مریض جو مستقل بیمار ہے، جیسے ضعیف العمر معمر لوگ ہوتے ہیں وہ نہ رکھ سکیں، یا کوئی مستقل بیمار ہے، تو ان کی طرف سے 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو فدیہ دیا جائے، اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 1 روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے، بس ایک دفعہ کا کھانا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اور روزہ رکھ لے۔ اچھا جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خصوصاً جن کے روزے رہ گئے ہوں، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا آخر عمر میں آ کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو جاتا ہے، پھر اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے روزے رہ گئے ہوتے ہیں، تو سب کو یہ التماس ہے کہ وہ ضرور اس بات کا خیال رکھیں، اگر ان کے والدین کے ذمہ اس سال کے روزے ہیں جی تو وہ ضرور رکھیں ان کی طرف سے، یا ان کی طرف سے فدیہ دیں تاکہ ان کی طرف سے وہ بوجھ اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا نا، ایک خاتون نے پوچھا، اور عموماً جو والدین کا خیال رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی ایسے ہی سوال پوچھا کہ میری والدہ فوت ہوئی اور ان کے ذمہ روزے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پہ قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ تو انہوں نے کہا یقیناً۔ تو آپ نے فرمایا کہ فدائن اللہ حق و یقضا، تو اللہ کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے کہ اس کا وہ قرض جو ہے اسے پورا کیا جائے۔ جی اچھا، میں اس پہ مزید تھوڑا سا، ایک تو یہ ہے کہ نا کسی پہ روزے رہ گئے ہوں، اگر وہ ضعیف العمر ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا، جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ ہے، وہ فدیہ دے۔ اگر فدیہ دینے کی استطاعت ہے تو فدیہ دے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ زندہ شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ رکھے، یہ اس کا نا کوئی ثبوت ایسے نہیں آیا ہے۔ ہاں، جو شخص من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے تھے تو ولی یا وارث جو ہے نا وہ روزے رکھے گا اس کی جانب سے۔ چلیں جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مسئلہ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رستم علی صاحب منڈی بہاؤالدین سے، کیسی طبیعت آپ کی؟ جی اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سارا مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آج کل سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو ہم جو شال اوپر لے کے چادر جو ہوتی ہے وہ لے کے نماز پڑھتی ہیں، اس کے اندر ہاتھ باندھنے چاہیے یا اس کے باہر باندھنے چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو چادر لینے کا کیا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا منہ ڈھانپ لیں جو اکثر ہوتا ہے کئی دفعہ، یا تھوڑا سا اوپن رکھنا ہوتا ہے؟ جی تھوڑا سا شیئر کر دیجیے۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب، چادر لی جاتی ہے سردیوں کے موسم میں، تو ہاتھ چادر کے اندر باندھے جائیں یا باہر کی جانب باندھے؟ جی
اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے، جب سردیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا، ابو حمید ساعدی غالباً اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جب وہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیگر مواقع پہ، تو آپ نے اپنے یعنی اس کے اندر ہی سے ہاتھ اٹھایا سے، یعنی چادر یا آپ کا جو کوٹ تھا اس کے اندر سے آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر ہاتھ باندھ دیں، اندر ہاتھ باندھ لیں چادر کے، وہ خیر ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ چہرے پر چادر کا آنا یا وہ چہرہ ڈھانپا جانا، اس حوالے سے ایک حدیث ہے، اس کو بس وہ ایسے سمجھیں صحت اور ضعف کے درمیان ہی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ حسن درجے کی اس کو کہا جا سکتا ہے، حسن لغیر ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے چہرے کو ڈھانپے نماز میں، مغطن وجہہ، ایسے الفاظ ہیں کہ اپنے چہرے یغطی افاہ، اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو نہ ڈھانپے، یعنی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس روایت کے صحت اور ضعف کے حوالے سے مختلف جو ہے نا جو فتوے ہیں وہ گردش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نقطہ نظر کے مطابق وہ حسن درجے کی روایت ہے، اس وجہ سے چہرے کو ڈھانپنا نہیں چاہیے، یعنی منہ کو خصوصاً اس کو ڈھانپا نہ جائے۔ اور اگر کسی کو ایسی اشکال ہے، جیسے یہ کرونا کے دنوں میں یا کوئی کسی کو پرابلم لاحق ہے، وہ ماسک پہن لیتے ہیں، تو وہ ایک اجازت ہوگی ان کے لیے، اور باقی جو ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو نارمل حالات میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، گفتگو کا سلسلہ۔ اچھا سوری، اس میں ایک اور بات بھی، وہ چادر جو ہے نا بعض اوقات نیچے لگ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ ٹخنوں سے بھی نیچے چلی جاتی ہے، تو اس زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بات ایک اضافی طور پر۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک۔ ریٹرن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ کام کے دوران سورہ بقرہ کی تلاوت چلائی جا سکتی ہے؟ جی، جب آپ ایسے ہوں، ایسے کام میں مشغول ہوں کہ آپ سن سکتے ہیں، توجہ اس طرف کر سکتے ہیں، تو پھر وہ تلاوت چلانی چاہیے، کیونکہ تلاوت کا مقصد، کیونکہ سورہ بقرہ کے بارے میں جو خاص سوال ہوا، لوگ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو، جنات، ایسے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَاطِلَ، کہ جو باطل قسم کے لوگ ہیں، جادوگر، غلط قسم کے لوگ، وہ اس کا توڑ نہیں رکھتے۔ اچھا یعنی بقرہ، سورہ بقرہ گھر میں پڑھی جانی چاہیے۔ تو حدیث میں بھی حکم آیا کہ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پڑھی جانی چاہیے، اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا محض لگا دیں، بلکہ اس کے مطابق اپنا عمل، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق اپنا ذہن بنانا۔ اچھا، اس میں معاشرتی مسائل بھی سورہ بقرہ میں خاصے ہیں، خصوصاً گھریلو، تو جب ہم ان کی طرف غور بھی نہ کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال نہ رکھیں اور کہیں ہم پہ جادو کے اثرات نہ ہوں، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو اصل مقصد ہے وہ تفہیم ہے، وہ فہم ہے، وہ اس کے مطابق عقیدہ بنانا ہے، اس کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالنا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ سب امور کریں گے نا، پھر اس کے نتائج وہ برآمد ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو اتنی دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لی ہے، وہ اثرات نہیں جا رہے، وہ پڑھی ہے صرف، اس پہ وہ عقیدہ نہیں رکھا، اس کے مطابق ذہن، سوچ، فکر، یہ سب کچھ نہیں بنایا، اس کے مطابق کردار نہیں بنایا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ پڑھتے ہیں اور چلیں سننے کے لیے بھی آپ لگا لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ سن بھی سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو کہ وہ لگی ہوئی ہے اور باقی سارے اپنے اپنے کاموں میں، اپنے گپ شپ میں لگے ہیں، تو یہ پھر قرآن مجید کا وہ شان نہیں ہے، اس کی یعنی احترام نہیں ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن سنیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نذیر احمد صاحب لاہور سے ہیں۔ سر کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ یہ پوچھنا یہ تھا، ایک درود ابراہیم ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں بھی،
جی جی اور ایک ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی جی ان دونوں کی فضیلت برابر ہے؟ یہ پوچھنا تھا سوال مفتی صاحب سے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب درود ابراہیمی مکمل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، ان کی فضیلت ایک جیسی؟ جی جی، یہ جو درود ابراہیمی ہے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تو منسوسی درود ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ سلام کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم ایسے کہیں گے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جو درود شریف ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سارا جو درود شریف ہے یہ اس کی تعلیم دی. اور جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی ثابت ہے، حدیثوں میں اس کا بھی ذکر آیا ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا. محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چونکہ اس کے الفاظ بھی زیادہ ہیں، الفاظ بھی زیادہ ہے، تو جب الفاظ زیادہ ہوں تو اس کا اجر بھی زیادہ ہی ہوتا ہے. باقی اگر بندہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو انشاءاللہ وہ درود کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی. جی جی شکریہ. اور اس میں ایک اور بات مختصر سی یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. یعنی وہ درود ابراہیمی میں چونکہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سلام تو پہلے سے موجود ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی، لیکن اس درود کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. اس میں یعنی چھوٹے ہونے کے باوجود یہ ندرت بھی ہے. ٹھیک ہے شکریہ مفتی صاحب. ریٹن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ 7 سالہ بیٹے کو ساتھ نماز پڑھاتی ہوں مگر مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی تو نہیں پڑھا سکتی، اس سلسلے میں کیا شریعت حکم دیتی؟ اصل میں ایسا ہے کہ جن ماؤں کو اس بات کی لگن ہے کہ ہمارے بچے نمازی بنیں تو وہ دیکھیں کیسا اہتمام کرتی ہیں. میں ایسی ماں کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کو کتنی فکر ہے. اچھا انہوں نے جو سوال کا مجھ سے دوسرا حصہ ہے جی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف اسے بولوں کہ آپ نماز پڑھیں یا اس کے سامنے ایکٹنگ نماز کی کر سکتی ہوں کہ لائک میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن ایکٹنگ کے طور پر نماز پڑھی جائے تاکہ وہ بھی ہاں جی. ان کے سوال کا اصل مقصد یہی ہے کہ دیکھیں جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، جی بالکل، اب وہ ان دنوں میں اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گی تو بچہ بھی نہیں پڑھے گا. بچہ پوچھے گا کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہی، آپ مجھے تو کہتی ہیں نماز پڑھیں تو آپ کیوں نہیں. اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس سے کہے کہ مجھ پہ نماز نہیں ہے، اس کی علیحدہ اسے ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. اب اگر وہ یہ کہے کہ جھوٹ بولے کہ میں جھوٹ موٹ نماز پڑھے یعنی نماز کی نقالی کرے تو یہ جھوٹ میں تو نہیں، ایکٹنگ کرے تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا. تو اصل میں ایسا ہے کہ تربیت کے لیے اگر ایسا کچھ کیا جائے تو اس کی اجازت تو ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب نمازیں سکھائی نا بعد والوں کو، تابعین کو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں. وہ پڑھ کے دکھاتے تھے اور وہ سارے دیکھ رہے ہوتے تھے باقی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو نماز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق پڑھی جا رہی ہے. تو اس کے مختلف طریقے تھے. اس کا مطلب ہے انہوں نے نماز کا طریقہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ایسا اہتمام کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور تابعین کے سامنے. تو اسی لیے وہ اگر بچے کے سامنے ایسا کچھ کرتی ہے تو اس اظہار سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ چلیں اس کی عادت ایک روٹین بنی رہے تاکہ اس کا بچہ صحیح نمازی بن جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اس کے یہ بھی مسئلہ بتا دے، یعنی اگر وہ چھوٹا ہے اسے کہے کہ عورتوں کو کچھ دن کی چھٹی ہوتی ہے، امی کو، ماما کو کچھ دن کے لیے چھٹی ہوتی ہے،
اور بچے جو ہیں ان کے لیے یا مردوں کے لیے چھٹی نہیں. دیکھو تمہارے پاپا جاتے ہیں نا, ہاں کبھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ میں نے پڑھ لی ہے, آپ پڑھ لیں, یہ بھی صورت اختیار کی ہے, یعنی کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, غلط بیانی نہ ہو, اور اس میں ایسا ہو کہ واضح کر دیا جائے کہ کچھ دن چھٹی ہمیں نہ کہیں جی مہینے میں ہمیں اتنے دن چھٹی ہوتی ہے نماز کی, مردوں کو نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے آپ مرد ہیں, مرد بنے اور نماز پڑھیں, یعنی ایسے ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, محمد عمران صاحب بلوچستان سے موجود ہیں. سن پا رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے مجھے صاحب کالر ڈراپ ہو چکے ہیں, ہمارا جواب کافی طویل ہو چکا تھا. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مجھے صاحب پوچھا گیا ہے شادی پہ دی جانے والی سلامی کا شرعی حکم کیا ہے؟ سلامی کی نا دو حیثیتیں ہیں. جی. ایک حیثیت یہ ہے تعاون والی کہ بندہ دوسرے شخص کے ساتھ تعاون کرتا ہے, تو یہ جو تعاون کی یہ صورت ہے یہ بہت ہی مناسب ہے. یعنی یہ جو دینے والا بندہ ہے نا یہ تقاضا نہیں کرے گا, نہ اس کے خیال میں یہ ہے کہ میں یہ مجھے میرے بیٹے کی شادی ہو اس پہ یہ واپس دے, صرف تعاون کی نیت سے دیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ یہ بہت اہم ہے. شادی کے موقع پر بہت پیسے لگتے ہیں, آپ کی شادی تو نہیں ہوئی تو نہیں پتہ, لیکن یہ بہت پیسے لگتے ہیں, اس لیے پیسے بہت لگتے ہیں. اگر کسی کی طرف سے تعاون ہو جائے تو سبحان اللہ. ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برابری, میں نے دیے ہیں 1000 روپے اور جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی پھر یہ 2000 دے گا, اس نیت سے دیتا ہے. تو اس کو اہل علم نے نادرست قرار دیا ہے کہ یہ کہ وہ سودی شکل بن جاتی ہے کہ میں 1000 دوں گا تو 2000 ملے گا. یہ ٹھیک ہے. لیکن تعاون کی نیت ہو اور تعاون کا سلسلہ ہو تو سبحان اللہ یہ بہت شاندار ہے. اور اگر یہ دوسرا سلسلہ بھی ہو, اس میں قرض کی نیت ہو کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں, یہ پھر مجھے قرض واپس دے دے گا, تو وہ بھی 1000 روپے ہی واپس کرے, تو یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب ریٹن سوال ہے کہ میرا 7 سال کا پوتا میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, اس کو آگے کھڑا کیا جائے بالکل اپنے ساتھ کھڑا کیا جائے؟ صحیح. جہاں تک صفوں کا تعلق ہے, ظاہر ہے مردوں کی علیحدہ ہوتی ہیں, عورتوں کی علیحدہ, اگرچہ وہ ماں, بہن, دادی, نانی کیوں نہ ہو, جب کھڑے ہونا ہے تو اس میں مرد کی ایک سمجھ لیں وہ حیثیت رکھی گئی ہے, تو اسے آگے ہی کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے. جی. تو ویسے وہ ظاہر ہے نماز پڑھے, اور میں تو اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ گھر کے اندر ایسے بچے موجود ہوں جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں, تو انہیں گھر کے اندر باقاعدہ جماعت کرانی چاہیے تاکہ وہ گھر کی خواتین مل کے ایک جماعت کی شکل بن جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہے, اور ان کی پریکٹس بھی ہوتی جائے, کیونکہ یہ سارے امور انجام دینے کے لیے وہ کہتے ہیں نا سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو وہ یعنی امامت کروانی چاہیے, اس سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور ایک شعور کہ ہم نے یہ کام بھی کرنے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک وضاحت میں یہ کر دوں, اگر یہ جماعت کی نماز ہے نا, آگے امام کھڑا ہے اور یہ جو دادی صاحبہ ہے اس نے اپنے پوتے کو ساتھ کھڑا کیا ہے, تو یہ ساتھ نہیں بلکہ اس کو آگے کر دے. اور اگر جماعت نہیں ہے, وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے اور یہ پوتا صاحب اپنی نماز پڑھ رہا ہے, تو جدھر آگے کھڑا ہو پیچھے کھڑا ہو, پھر کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. پیچھے کھڑا ہو, آگے کھڑا ہو, ساتھ کھڑا ہو, جماعت نہیں ہے کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میرے شوہر مجھے قرآن مجید آن لائن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے, مجھے شوق بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا صورت اختیار کی جائے؟
اللہ اکبر. تو پہلے تو ہم ان کے شوہر صاحب کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی خود نہیں پڑھا سکتے، کوئی دوسرا جو سلسلہ ہے، کوئی پڑھانے والی وہ گھر میں آئے وہ پڑھائے، وہ صورت نہیں بن سکتی تو آن لائن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو آن لائن پڑھنے دو ان کو. یہ پہلی تو یہ بات ہے. باقی یہ ہے کہ یہ دعا کریں، اور جو آن لائن نہیں ہے تو یوٹیوب میں یا دیگر ایسے جو ہے پلیٹ فارمز، اس میں قرآن مجید کے الفاظ اور قراءات اور یہ سارے یعنی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کو سن کے وہ قرآن مجید اپنی جو ہے نا اپنے الفاظ کو درست کرے اور پڑھے. بہت کم یہ بھی چانس ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے کہ کئی دفعہ ان کی مصروفیت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. اگر پیور مصروفیت قرآن ہی ہے، ان کیس اگر دوسری ہے تو اس وقت اگر منع کرتا ہے تو وہ تو جائز ہے نا. ہاں یعنی اگر ایسا ہے نا کہ اب وہ خاون صاحب جو ہے نا ڈیوٹی سے آ گیا ہے، رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اب وہ محترمہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ اب تو میرا وقت ہے، مجھے وقت دے دو. پھر جو ہے نا عورت اعتراض نہیں کر سکتی کہ یہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں دے رہے. وہ قرآن آپ نے پڑھنا کو تو اور وقت میں پڑھو، یہ خاوند کا وقت ہے. شکریہ. اور قرآن ہی میں کہا گیا نا کہ خاوند کی بات ماننی ہے، اس کو حق دینا ہے، تو ظاہر ہے اس کی عملی شکل ہوگی. بے شک. شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. عابد وسیم وہاڑی سے ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. پہلے تو پیغام کی پوری ٹیم کو السلام علیکم. ساری ٹیم کو بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. ہاں جی، میرا ایک سوال یہ تھا کہ آج کل ایک دیکھا ہے کہ وہ فیشن کہہ لیں کہ وہ جرابیں پہنی جاتی ہیں. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب. امید کرتے ہیں واپس انشاءاللہ کال کریں گے تو ہم ان سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ مفتی صاحب سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بیٹا والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بات بھی نہیں مانتا. ایک تو نافرمانی ہے اور اگر کوئی کام کہا جائے وہ بھی نہیں ماننا. اس صورت میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ بڑے جو گناہ ہیں، بڑے جرائم کہہ لیں، ان میں سے جو ذاتی نوعیت کے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حقوق الوالدین، کہ والدین کی نافرمانی کرنا. تو شریعت مطہرہ کے اندر تو والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، ان کی بات ماننا، فرما برداری، احسان، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا وہ کہیں تو ہم کریں، یہ ہے اطاعت. تو ان کے ساتھ تو احسان کا حکم دیا گیا، وبالوالدین احسانا. تو احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو انہوں نے حکم نہیں بھی دیا وہ بھی کرنے کی کوشش کریں، یعنی ان کی چاہتوں کا خیال رکھیں. وہ یہ چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح ہو جائیں، وہ ایسا چاہتے ہیں ان کے تیور دیکھ کے اپنی نا وہ پالیسیاں بدل لیں، اپنے اوقات کار تبدیل کر لیں ان کے تیور دیکھ کے. تو یہ ہوتا ہے احسان. تو حدیث مبارکہ میں وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جب 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک وہ بھی تھے جو اپنے والدین کو اولاد پر ترجیح دیتے تھے اور دودھ انہیں پہلے پیش کرتے تھے. تو انہوں نے پھر یہ دعا بھی کی، تفصیلی واقعہ کہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے، اور وہ پتھر واقعی ہٹا. تو اس کا مطلب ہے ہم اگر زندگی میں کہیں بھی آئسولیٹ ہو جائیں، کہیں بھی ہم قید ہو جائیں، کوئی راہ نہ نظر آتی ہو، تو پھر والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی جو اللہ کی رضا کی خاطر کی ہو وہ سامنے لائیں. تو اگر کسی کے زندگی میں یہ نیکی بھی نہ ہو تو اسے نجات کیسے ملے گی؟ تو اس وجہ سے ہمیں فرما برداری کی طرف آنا چاہیے. اس کے نا بڑے اچھے نتائج ہیں. اللہ تعالیٰ سکھ دیتا ہے، پھر اپنی اولاد جو ہے وہ بڑی فرما بردار بنتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، ہماری اولادیں ہمارے فرما بردار بنیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ بچے گڑیا وغیرہ سے کھیلتے ہیں تو کیا گڑیا گھر میں ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ یہ گڑیا وغیرہ جو بچیاں عموماً کھیلتی ہیں تو ان میں نا ایک تربیت کا پہلو بھی ہے کہ یہ جو بچیاں ہوتی ہیں یہ گڑیاں ان کو رکھتی ہیں، پھر ان کی شادیاں کراتی ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، یہ دلہن ہے،
یہ ڈھولی ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس سے ایک تربیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کی شادی ہو بھی گئی، پھر بھی ان کی عمر چونکہ کم تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے دیا تھا، اسی گڑیوں کے ساتھ، اسی جو ہے نا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ اگر یہ گھر میں ہو بھی تو نماز پھر ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ یہ ہے کہ بندہ احتیاط کرے، جب نماز پڑھنے کا ٹائم ہو تو اس کو ذرا پیچھے رکھ دے اور آگے پھر نماز پڑھے۔ اور جیسے صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام روزہ رکھنے والے بچوں کو گڑیا سی وہ بنا کے دے دیتے تھے تاکہ وہ اسے بہلتے رہیں، بہل جائیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ 4 زانوں کا مطلب یہی ہے چونکڑی مار کے جیسے ہم کہتے ہیں، اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو اصل تو اگر بیٹھ کے نماز پڑھنی، اگر گھٹنوں میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے تو پھر جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس صورت میں پڑھنی چاہیے نماز، کیونکہ صلی قائما او قائدا، قائد اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں عموماً، یعنی یہ اس سے مفہوم ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں بھی آیا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعود، قیام وہ ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور قعود اس کو کہا گیا جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو اتحیات میں بیٹھنا جو ہے یہ اچھی صورت ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو چونکڑی مار کے یعنی 4 زانو ہو کے بیٹھنا یہ بھی درست ہے، اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، جہاں تک انسان جو بھی صورت اختیار کر سکتا ہے اسے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے طریقہ۔ شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ خاوند بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اسے راضی کرنے کے لیے، مگر اس کی حدود کیا ہیں؟ بعض اوقات جھوٹ کا پول کھلنے پر کام مزید خراب ہو جاتا ہے۔ جی، یہ جو ہے نا حدیث میں جو بات آئی ہے، سبحان اللہ، یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا، یہ نہایت محبت والا تعلق ہے اور نازک بھی ہے۔ اچھا۔ اور اس کو قائم رکھنے کے لیے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ خاوند جو ہے کوئی تھوڑا بہت جھوٹ بولے اور بیوی کو راضی رکھے، اسی طرح بیوی بھی جو ہے نا وہ ایسی کوئی بات کہے جو خلاف حقیقت ہو تو اس کا جواز ہے۔ یعنی یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ خاوند بولے تو ٹھیک ہے، بیوی بولے تو پھر ٹھیک نہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں نا کہ اب جو ہے خاوند نے فون کیا کہ میرے ساتھ مہمان آ رہے ہیں اور آپ نے کھانا تیار کرنا ہے، وہ بیوی صاحبہ جو ہے نا وہ اس کی ذہن سے یہ بات نکل گئی، وہ بچوں میں مصروف ہو گئی، گھر میں اور بھی کام ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مہمان بھی آ گئے اور خاوند صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اب وہ کیا کہے؟ جی سر۔ اب کوئی ایسی بات کر سکتی ہے کہ وہ خاوند کی بات نا، خاوند کا غصہ زیادہ نہ آئے اور ٹھنڈا ہی رہے، وہ یہ کہے کہ وہ گیس ہی نہیں تھی، وہ گیس ہی نہیں تھی، ابھی آئی ہے۔ اچھا اچھا۔ یہ خاوند کی بات کو نا یعنی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک حل ہے۔ اسی طرح بیوی نے کہا میرے لیے سوٹ لے آنا، اب بندے کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، اب وہ آ رہا ہے تو گھر پہنچ کے وہ دکان ہی بند تھی جس دکان سے سوٹ، تو یہ صورت ہوتی ہے۔ لیکن اس کو زندگی کا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے کہ بندہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا رہے۔ یہ کبھی کبھی اس جو ہے نا آسانی سے بندہ فائدہ اٹھائے، اب بندہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور جو بیوی ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن اس کو ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وقت کم ہے اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ سعید عبد المنان صاحب کوئٹہ سے ہیں۔ سلام، دعا قبول کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرے سر جو انسان عمرے پہ جاوے، حج پہ جاوے، ادھر جو 5 نماز 3 سے پڑھے اور اس کا واقعی 1 لاکھ نماز کا وہ اس کو عطیہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے 1 لاکھ نماز کا۔ مدینے میں جاؤ تو 50 نماز کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے میرا بات؟ میں یعنی مکے پر جاؤں، 2 رکعت نفل پڑھوں، اس کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ مدینے میں جاؤں 50,000 کا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب سوال آپ نے۔ ہاں جی، سوال جواب ایسے ہے کہ مسجد حرام اور مکہ کی جو حدود ہے جو حرم کی،
اس پہ نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 1 لاکھ، ٹھیک ہے، اور مسجد 1 لاکھ سے بہتر 1 لاکھ سے بھی بہتر، یعنی ہاں یعنی 1 لاکھ تو ہے بتایا گیا، اس سے بہتر۔ اور مسجد نبی میں 1000، اچھا وہ جو 50,000 والی روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مسجد نبی میں 1000، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 250 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق 500 نمازیں۔ اچھا جی، بہت شکریہ مفتی صاحب، ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب، دونوں مفتیان کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔ ناظرین، شو کا اختتام ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر